There was a soldier. There was a commander. There was a conqueror. He crushed the superpowers of his time. He crushed the Persian Empire. He crushed the Romans. He conquered Iraq. He conquered Iran. He conquered Armenia. He conquered Jordan. He conquered Syria. The undefeated commander. The undefeated ruler. The sword from the swords of Allah Azza wa Jal. This is Khalid bin Walid radiyallahu anhu. وہ ایک عظیم کمانڈر تھے. انہوں نے دنیا کے کئی حصوں میں اسلام کو پھیلایا. انہوں نے اپنے وقت کی سپر پاور کو کچل کر رکھ دیا. انہوں نے رومیوں کو کچلا. انہوں نے عراق کو جیتا. انہوں نے ایران کو جیتا. انہوں نے سیریا کو جیتا. انہوں نے ارمینیا کو جیتا. انہوں نے جارڈن کو جیتا. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری. اپنے پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہارنے والے حضرت خالد بن ولید تھے. حضرت خالد بن ولید مکہ میں پیدا ہوئے تھے جب وہ مسلمان نہیں تھے, مگر مسلمانوں سے جنگ کرتے رہتے تھے. وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو بار بار جنگ جیت جاتے تھے. حضرت خالد بن ولید نے جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی. نہ جانے کتنے صحابہ کو شہید کیا. حضرت خالد بن ولید سوچتے رہتے تھے جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکارا تو اپنے بہترین جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کافروں کو ہی منگی کھانی پڑی. اس بیچ حضرت خالد بن ولید کو ان کے بھائی کا خط ملا جس میں انہوں نے کہا, اے خالد, رسول اللہ نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائے. دوستو, اس خط کا حضرت خالد بن ولید پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ترنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا. اور نہ جانے کتنی سینکڑوں جنگیں اسلام کی خاطر لڑی اور ہر جنگ میں فتح نصیب ہوئی, کیونکہ رسول اللہ نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا. اور اللہ کی تلوار کو کوئی بھلا کیسے توڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. حضرت خالد بن ولید نے جیسے ہی اسلام قبول کیا ویسے ہی مسلمانوں کو موتا کی جنگ کے لیے بھیج دیا گیا. اللہ کے نبی نے اس لشکر کو روانہ کیا اور فرمایا کہ جنگ میں تمہارا عامر زید بن ہرشہ ہے, اور اگر زید شہید ہو جائے تو اپنا عامر جعفر کو بنا لینا, اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اپنا عامر عبداللہ بن روا کو بنا لینا, اور اگر عبداللہ بھی شہید ہو جائے تو تم اپنی مرضی سے کسی کو بھی عامر بنا لینا. موتا اور مدینے کے بیچ میں 700 میل کا فاصلہ تھا, اور رومیوں کی تعداد 1 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی. ایک کے بعد ایک تینوں صحابی شہید ہو گئے. تب ایک صحابی ثابت بن اکرم, انہوں نے آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھایا اور کہا کہ کون اس جھنڈے کو تھامے گا؟ سب نے کہا کہ آپ ہی تھام لو, اور ثابت نے فرمایا کہ نہیں, میں نہیں اٹھا سکتا. تب ایک آواز آئی کہ جھنڈا خالد کو دے دو. مدینے میں رسول اللہ تھے اور انہیں جنگ کی خبر ہو رہی تھی. جب حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر کمان سنبھالی تو مدینے میں سے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال دی ہے, اور اس طرح حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا. دوستو, چھوٹی سی فوج ہونے کے بعد بھی انہوں نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی. دوستو, جنگ فراز, جنگ موتا, جنگ یرموک, جنگ بوسرا, جنگ اولیس, جنگ نہر المرا اور نہ جانے کتنی جنگیں اپنے بہادری سے فتح کیا. دوستو, حضرت خالد بن ولید کی ایک خواہش تھی کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہو. حضرت خالد بن ولید کے جسم پر ایسا کوئی بھی حصہ موجود نہیں تھا جس میں تلواروں اور تیروں کے نشان موجود نہ ہو, لیکن انہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی, کیونکہ رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا. اور اللہ کی تلوار کو کوئی کیا توڑ سکتا ہے؟ نہیں. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا, اگر موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے, اور اگر موت مقدر میں ہو تو زندگی خود موت سے لپٹ جاتی ہے. دنیا کے بزدلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو, اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھے. اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے.